بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک جاءکم تمہارے پاس آ گیا ہے، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے، کثیراً بہت ساری وہ باتیں، مما کنتم تخفون من الکتاب جو تم کتاب کی باتیں چھپایا کرتے تھے، تم نے چھپا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ چھپانے والا کام کون کرتے تھے؟ دین بیچنے والے، پیسے کھانے والے علماء نما، نہ علماء حق۔ وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے لیکن تھے بہت کم، جو مسلط تھے وہ دین فروش تھے، وہ پیسے کھانے والے اور تحریف کرنے والے تھے، ان کو لوگ زیادہ لائک کرتے تھے، ان کی ریٹنگز بہت اوپر ہوتی تھی، ان کی تقریریں بہت پسند آتی تھی، لیکن حق بیان کرنے والا، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ بتانے والے، ان کی ریٹنگز ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ سب ڈاؤن جا رہے تھے۔ اب جب رسول اللہ نے قرآن کہہ رہے تو اے اہل کتاب، اب خبردار کر رہا ہے اللہ کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے اور وہ تمہیں وہ بہت ساری باتیں بیان کر رہا ہے جو تم اپنی کتاب میں سے چھپاتے ہو۔ اب جب رسول اللہ نے بیان کرنا شروع کیا، رسول پاک کا مزاج ہی ان کو پسند نہیں آیا، جن کا مزاج لالی پاپ والا ہو گیا تھا، کھانے والا میٹھا میٹھا دین اور جنت میں سیدھا جانے والا، انہوں نے کہا ہم اس کو ماننا ہی نہیں۔ اور اس نہ ماننے پر کون لوگ لے کے آئے؟ وہی علماء جن سے وہ دین لیتے، 2 نمبر علماء۔ اللہ کی کتاب سے کٹنے کے کتنے تلخ پھل ہیں یہ قرآن مجید بتا رہا ہے۔ اور پھر اسی قرآن مجید کی آگے اللہ تبارک و تعالی اہمیت بتاتا ہے، اس کتاب کی شکل میں تمہارے پاس کتنی بڑی نعمت آئی۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس کتاب کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرنے کے لیے آ گئے ہیں جن کو تم تخفون، خفیہ مخفی کیا کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بہت سی باتوں کو سے درگزر بھی کر رہے ہیں، یعنی تمہاری ساری گڑبڑیں تمہاری اتنی زیادہ ہیں، ساری بیان نہیں کر رہے، لیکن جو بیان کرنا ضروری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اب بیان کرے کہ تم نے تورات کے اندر کون کون سی باتیں چھپائی ہوئی۔ ان آیات کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں سب سے بڑی بات جو تورات اور انجیل والوں نے چھپائی تھی وہ رسول اللہ کی نشانیاں تھی جو موجود تھی تورات و انجیل میں ایک بڑی تحریف کیا کی گئی، رسول اللہ کا ذکر ہٹا دیا گیا اور اس کے الفاظ ہیر پھیر کر دیے گئے تاکہ عوام جو ہے کوئی غلطی سے آ بھی جائے تو اس کو پتہ نہ چلے۔ اور اللہ کی کتاب نے گواہی دی ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن کو کتاب کا صحیح طرح پتہ ہے لیکن گھما دیا لوگوں کو، کہا یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اور کیوں گھوم گئے؟ اس لیے خود گندے تھے، خود کرپٹ تھے۔ رسول اللہ تو صاف صاف جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ بیان کر رہے تھے، وہ ان کو پسند نہیں آتا تھا، جس کی ان کو ایڈکشن ہوئی تھی جس قسم کی باتوں کی، رسول اللہ کی باتیں ان باتوں سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل دین ہے جو یہ بتا رہا، ہمیں سارا اپنا سسٹم چینج کرنا پڑے گا، لہذا اس کا انکار کر دو، یہ رسول ہے ہی نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب، نور، ایک نور، وکتاب مبین، مبین یعنی جو خود بھی روشن ہے اور جہاں ہو دوسری چیزوں کو بھی، اندھیروں کو بھی روشن کر دیتی۔ توجہ فرمائے، یہاں پر نور سے مراد رسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں اور نور سے مراد جو آگے آیا ہے کتاب مبین بھی ہو سکتی۔
اس لیے کہ خود قرآن میں دیگر جگہوں پر قرآن مجید کو نور بھی کہا گیا، امام کا لفظ بھی آیا کتاب خدا کے لیے، حضرت موسیٰ کتاب کو امام کہا گیا۔ توجہ فرمائیں، سورۃ التغابن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم پر، اس پر ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ کو نور اگر کوئی اس معنی میں سمجھے کہ وہ بشر نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، تو وہ قرآن مجید کا منکر ہے، صریح قرآن کا منکر ہے، اور جس نے اسے بتایا ہے یہ بیچارہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس 2 نمبر بندے کی بات میں پھنس گیا، کیونکہ اس کو یہ رسول اللہ کا احترام کے طور پر پیش کی گئی، جبکہ قرآن نے متعدد مقامات پر رسول پاک سے کیا فرمایا ہے، اے رسول ان کو بتا دیجئے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میں تو بس تمہاری طرح کا بشر ہوں، یعنی خلقت میں، وجود میں رسول اللہ بشر ہے، لیکن صفات میں کوئی بشر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بشر ہے، انسان ہے۔ اس کا جو انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، آیت قرآن کا انکار کرتا ہے۔ رسول اللہ کو نور، یا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس کے حکم سے اور ایک روشن چراغ، روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں اس سے مراد کیا ہے، یعنی آپ کا وجود روشنی پھیلاتا۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پہ روشنی نکل رہی ہوتی تھی بدن سے، یہ مراد نہیں ہے، ہدایت کا نور مراد۔ جیسے اللہ بھی آگے کہے گا اس قرآن سے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھتے جاؤ تو مثلا اگر کمرے میں لائٹ نہ جل رہی ہو تو وہ لائٹ آ جائے گی وہاں پر، یہ مراد نہیں ہے، ہدایت کا نور مراد ہے۔ صراط مستقیم دیکھ سکتا ہے، انسان کی بصیرت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر اگر ہم نور سے مراد رسول اللہ کو بھی لیں تو وہی ہدایت کا نور دینے والا، ظاہر ہے جو نور پھیلاتا ہے وہ خود بھی نور ہوتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، نہ کہ رسول اللہ بشر نہیں۔ رسول اللہ بشر ہیں، ہر نبی بشر تھا، اور یہ قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ قد جاءکم من اللہ نور فکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح اور روشن کر دینے والی کتاب۔ اللہ العلی العظیم۔